اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم Bismillahirrahmanirrahim اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے اقوال حکمت و دانائی بھرے اور ان کا مال جاتی واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ امراض کے دفع کے لیے علاج معالجے کی بات کرتا ہوں اور خاص الخاص مجربات آپ کی خدمت میں یعنی نسخہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس نشست میں اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں قبض کے متعلق، یعنی قبض کی حقیقت، قبض کا دفع کے لیے جو تدبیریں ہیں، علاج بالغذا اور قبض کی وجوہات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، قبض کو حکمہ قدیم جو ام الامراض بتا کے گئے ہیں، یعنی تمام بیماریوں کی ماں، بہت ساری بیماریاں بلکہ یوں کہیں کہ تمام بیماریاں قبض سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جو معدے کے فضلات ہیں، جو مواد ردی ہے، وہ اگر باہر نہ آئے تو اجابت کے ساتھ تو وہ اندر رہے تو وہ بہت سی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تندرست آدمی کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اجابت ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ سے زیادہ کی اجابت عام حالات میں بیماری نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ دن میں 2 مرتبہ بیت الخلاء جاتے ہیں اور صحت مند ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اجابت دوسرے یا تیسرے روز ہوتی ہے، کیونکہ اجابت روزانہ ہونا ضروری نہیں اور عام طور پر ایسا نہ ہونے سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کہ جن کو باقاعدہ سے اجابت ہوتی ہے، اگر ان کو ہونی بند ہو جائے تو یہ قبض کشا ادویہ کا مسلسل استعمال قبض کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ادویہ کے بار بار استعمال سے آنتوں میں خود بخود حرکات پیدا کرنے کی عادت نہیں رہتی، یعنی جو قدرتی اس کی صلاحیت ہے وہ بار بار قبض کشا دوائیں کھانوں سے، ادویات کے استعمال سے، یعنی جو قبض کشا ادویات ہیں ان کے بار بار استعمال سے وہ قدرتی جو اس کا مقصد ہے آنتڑیوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جلاب لینے کے بعد اجابت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جلاب کی ادویہ بھی اجابت پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، یعنی جلاب لینے کی ادویہ جو انتہائی قبض کشا ہوتی ہیں ان کو بار بار لینے سے آہستہ آہستہ جلاب کی ادویات بھی اجابت پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی قبض کشائی کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کا مسلسل استعمال آنتوں میں سوزش کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ایک خاص وقت پر بیت الخلاء جانا ایک عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت میں کوئی بھی تبدیلی مسئلے کو التوا میں ڈال دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سفر کے دوران یا کسی نئی جگہ پر رفع حاجت کی خواہش نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت کسی چیز کو معدے میں ڈالنے سے آنتوں میں حرکت پیدا ہو کر حاجت ہوتی ہے۔ اسی اصول کے مطابق بعض لوگ نہار منہ چائے پیتے ہیں یا پانی کا گلاس پیا جاتا ہے۔ جب ایسی کوئی صورت نہ ہو تو قبض ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری، خوراک میں وٹامن اور خاص طور پر وٹامن بی جو ہے اس کی مسلسل کمی جو ہے ان قبض کا باعث بنتی ہے۔ مصفّى اور عمدہ غذاؤں کا استعمال قبض پیدا کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ خوراک میں ناقابل ہضم عناصر بھی شامل ہوں۔ ان کی موجودگی آنتوں پر وزن ڈال کر ان کو حرکات پیدا کر کے اجابت پر مجبور کرتی ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اگر اجابت سخت اور خشک ہو تو یہ قبض ہے۔
آنتوں میں رکاوٹ، فاقہ کشی سے آنتوں کا علاج، دل اور جگر کی بیماریوں، آنتوں کی رسولیاں، پیٹ میں پانی قبض کا باعث ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات فولاد کے مرکبات اسہال یا قبض پیدا کرتے ہیں۔ دائمی قبض کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بواسیر اور باسور اور مقد کا پھوڑا بھی قبض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ناظرین کرام، میں نے قبض کی آپ کی سامنے مختصر سی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ وجوہات تو اس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ بنیادی طور پر ایسی غذائیں دی جائیں جو ناقابل ہضم حصہ یا پھوک زیادہ ہو، یعنی گوشت اگر کھایا جائے تو ہمیشہ سبزی کے ساتھ کھانا قبض پیدا نہیں کرتا۔ سبزی اگر میسر نہ ہو تو اس جگہ پھل استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پھل کو زیادہ استعمال کریں، جو پختہ پھل ہوں ان کو زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ قبض کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو چقندر، ہر قسم کے ساگ، شلجم، گاجر، انجیر، پپیتا، پیلو، انگور، خربوزہ، آم، ناشپاتی، پیٹھا، میتھی اور بینگن، تربوز بنیادی طور پر قبض کشا ہیں، یعنی یہ چیزیں قبض کشائی کے لیے بہت ہی لاجواب ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ مریض کے کھانے میں ان کو شامل کرنے سے اکثر مسئلہ ادویہ کے بغیر حل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کچھ ہم علاج معالجہ کی بات کرتے ہیں۔ خاص طور پر قبض والا مریض پیدل صبح کو سیر کرنا انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ قبض کشائی قبض کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ السی گرم پانی میں 1 گھنٹہ تر رکھیں، یعنی انتہائی پانی جو ہے وہ ابلتا ہو، اس میں السی جو ہے تقریباً 2 تولہ 1 گلاس پانی میں پھینک دیں اور ڈال دیں، تو پھر اس کا لعاب نکال کر قبل از غذا، یعنی السی کا جو پانی ہے، ایک ابلتا ہوا گلاس پانی کا جو ہے اس میں 2 تولہ السی ڈال دیں، اس کو رکھ دیں، گھنٹے کے بعد اس کو نتار لیں، تو غذا وہ پانی جو ہے اس کو پون کر غذا سے پہلے 1 گلاس پی لیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ قبض کا بہترین علاج ہے۔ اس سے معدہ اور آنتوں جو کی ہے وہ خشکی دور ہو کر وہ ملین ہو جاتی ہیں، ملائم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ثابت اسقبول جو ہے وہ چھوٹا چمچ، یعنی چائے والا چمچ، لگ بھگ 1 تولہ جو ہے وہ کھانے کے درمیان کھانے سے قبض کشائی ہو جاتی ہے، قبض کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح ناشتے میں جو کا دلیا، یعنی جووں کا دلیا کھانے سے، صبح شام کھانے سے قبض کی عادت ہٹ جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو غذائی علاج بتا رہا ہوں ناظرین کرام۔ تو یہ تیر بہدف ہے، یہ جو کا دلیا ہے، یہ تیر بہدف ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ قبض کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد انجیر جو ہے اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور 4-5 دانے، صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں اور انجیر بھی ساتھ کھا لیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبض کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس کے بعد منقوں کو بھی اسی طرح انجیر کی طرح کھائیں، 5-6 منقے، یہ بھی قبض کو دور کرتے ہیں۔ اور مغز بادام بھی جو ہے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر وہ بادام کھا کر وہی پانی پی لیں، تو وہ بھی اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبض کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو دائمی قبض کے لیے سنا مکی کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، اس کو بریک صفو کر لیں اور اس کے ساتھ تھوڑے سے گل سرخ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں تاکہ وہ مروڑ پیدا نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آہستہ آہستہ قبض کی عادت چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کی خدمت میں قبض کی وجوہات اور اس کی غذائی علاج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔